مجھے اب بے انتہا غصہ آ گیا تھا۔ میں بھی اپنے شوہر کے پیچھے ہی گئی تھی۔ مجھے بے انتہا غصہ تھا اپنے شوہر پر، اور یہ غصہ ممکن ہی ہے حال ہی میں فیصل پر اترنے والا تھا، اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میں اپنا سارا غصہ فیصل پر اتار دوں، نہیں تو میرا دماغ پھٹ جانا تھا۔ میں کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی تو فیصل اپنی بہن کو ڈانٹنے لگے تھے۔ وہ بولے، جلدی سے اٹھو، اب میں تمہاری طرف سے مزید لاپرواہی برداشت نہیں کر سکتا، اٹھو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ آمنہ یعنی کہ میرے شوہر کی بہن بولی، بھائی میں نے گولی کھا لی ہے، اس سے میں بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی، اسپتال جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بھابھی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں۔ میں تب آگے بڑھ گئی کیونکہ میرا غصہ بہت زیادہ افان پر تھا، اور غصے سے بولی، آمنہ کیا تم یہ سب پہلے سے سوچ کر بیٹھی تھی؟ کیا چاہتی ہو آخر تم، کہ جیسے ہی بھائی کی شادی ہوگی تو بیماری کا ناٹک کر کے بستر پر لیٹ جاؤ گی؟ پھر میں قدم قدم چلتی ہوئی آمنہ کے روبرو جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں بولی، آمنہ دیکھو، میرا بناؤ سنگار، میری صورت، میرا لباس، تمہیں مجھ میں کس چیز کی کوئی کمی نظر آتی ہے کیا؟ نہیں، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ بھابھی؟ لیکن پھر بھی تمہارے بھائی کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں ناکام رہی ہوں، کیونکہ میرے شوہر کی بہن بیمار ہے، پھر اسے کسی اور شخص کی کیا پرواہ۔ میں ابھی اور بھی بہت کچھ بولنا چاہتی تھی مگر آمنہ رونے لگی تھی، اس لیے میں چپ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں آ کر میرا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ میں نے خود کو کوسنا شروع کر دیا کہ ارے پگلی، شادی کے پہلے ہی دن یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح تو میں اپنے شوہر کی نظروں میں اور بھی گر جاؤں گی، اور میرے شوہر کی بہن اس کی نظروں میں اور بھی اٹھ جائے گی۔ میں پریشانی کی حالت میں یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ ابھی 10 ہی منٹ گزرے تھے کہ فیصل کمرے میں آ گئے۔ میں بہت خوف زدہ تھی کہ اب وہ میرے ساتھ لڑنے لگیں گے۔ فیصل مجھے دیکھ کر بولے، ہاں تو ماہم میری بیگم، آپ کو میری اٹینشن چاہیے، کہیے کیا کہنا ہے، میں سن رہا ہوں۔ میں منہ جھکائے کھڑی تھی، تب فیصل نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو ماہم، میں معذرت کرتا ہوں کہ آج تم میری وجہ سے پریشان رہی، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد کبھی ایسے حالات پیدا نہیں کروں گا کہ تم اس قدر غصے میں آ جاؤ۔ میں تو فیصل کی بات سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ تب امی کی بات مجھے یاد آئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ فیصل عام لوگوں جیسا نہیں ہے، وہ تو بہت خاص ہے، اور میں نے آج اس بات کا تجربہ بھی کر لیا تھا۔ فیصل سچ میں بہت اچھا تھا۔ ایک دم میرے دل میں اس کے لیے بے انتہا محبت اتر آئی تھی۔ فیصل بولا، ماہم میری بہن بہت سادہ لوح ہے، سادہ دل ہے، اسے دنیا کی چالاکیوں کا نہیں پتا ہے۔ والدین کے چلے جانے کے بعد ہم دونوں تنہائی کا عذاب سہے ہیں۔ تم جانتی ہو کیا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میری بہن نے مجھے شادی کرنے کے لیے رضامند کر لیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ بھائی آپ شادی کر لیں گے تو مجھے ایک دوست مل جائے گی، ہمارے گھر میں رونق آ جائے گی۔ اب میری تم سے یہی درخواست ہے کہ خدا را تم میری بہن کی دل آزاری مت کرنا۔ اس لمحے تو اگر فیصل مجھ سے میری جان مانگتے تو وہ بھی میں ان کو دے دیتی۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ان کی بہن کی دوست بن کر رہوں گی۔ پھر فیصل کچن میں چلے گئے۔ وہ آمنہ کے لیے کوئی نرم غذا بنانا چاہتے تھے۔ میں نے کہہ دیا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچن میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فیصل بے انتہا خوش ہو چکے تھے۔ وہ مسکرا کر بولے، ماہم تم بہت اچھی ہو۔ شادی کے پہلے ہی دن شوہر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں بے انتہا خوش ہو چکی تھی، اس لیے میں نے چوڑیاں اتار کر رکھ دی اور کچن میں گھس گئی۔ آمنہ کے لیے میں نے نرم غذا تیار کی تھی، جبکہ اپنے فیصل کے لیے بریانی بنائی تھی۔ فیصل نے وہ بریانی کھائی تو کہنے لگے، اس سے زیادہ اچھی بریانی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھائی۔ میں بہت خوش تھی، سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، اس لیے میں نے آمنہ سے اپنے رویے کے لیے معذرت بھی کی، اس سے معافی بھی مانگ لی اور اسے کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا۔ میں کچن کے کام سے فارغ ہوئی تو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فیصل نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ میں نے موبائل اٹھایا تو امی کی 9 مس کالز آئی ہوئی تھی۔ میں نے کال اٹینڈ کی تو امی غصے سے بولی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ مجھے تمہاری کتنی فکر ہو رہی تھی، بے انتہا فکر کر رہی تھی میں بولی، امی کچن میں تھی، کھانا بنا رہی تھی۔ فیصل نے بہت تعریف کی میری۔ امی ایک دم چیخ پڑی،
और बोली, क्या कहा तुमने? किचन में थी तुम? वहां तुमने खाना बनाया? तुम्हारी ननद कहाँ थी जो उसने तुम्हें खाना बनाने का कहा, तुम्हें किचन में झोंक दिया? मैं बोली, अम्मी वो बेचारी तो बीमार पड़ी है। अम्मी हंसने लगी और बोली, माहम बेचारी तुम्हारी ननद नहीं बल्कि तुम हो। तुम उसकी चालाकी में आ गई ना। वो यही तो चाहती थी कि शादी के पहले दिनों से ही तुम्हें किचन में घुसा दे और खुद वो ऐशो आराम करे। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें काम करने की। घर में तो मैंने कभी तुमसे तिनका तक नहीं उठवाया था, तिनका भी दोहरा नहीं करवाया था, और तुम उस 2 टके की लड़की की खिदमतें करती फिर रही हो। इतना कहकर अम्मी ने गुस्से में फोन बंद कर दिया था, जबकि मैं भी चौंक गई थी। अम्मी की बात 16 आने दुरुस्त थी। मैंने बिला वजह ही उससे माजरत कर ली। वो दिल ही दिल में मेरे ऊपर हंसती होगी। उस दिन से मैंने सोच लिया था कि आमना अगर मर भी जाए तो भी मैंने किचन में कदम नहीं रखना है। मगर ये तो अच्छा हुआ कि वो बहुत जल्दी ठीक हो गई थी और घर भर की जिम्मेदारियां उसने अपने कंधों पर डाल ली थी। हमारी शादी को हफ्ता हो गया था, मगर अभी तक फैसल ने हनीमून पर जाने की बात तक नहीं की थी। मैं हैरान थी कि पता नहीं ये हनीमून पर जाते भी होंगे या नहीं, या इनके पास इतने पैसे हैं या नहीं। मैंने खुद ही एक दिन बेशरम बन के उनसे बात की तो वह बोले, माहम तुम भी अजीब बातें करती हो। जानती भी हो हमारे घर में मेरी एक कुंवारी बहन बैठी हुई है। उसके होते हुए मैं यहाँ से चला जाऊं, वो भी तुम्हारे साथ? आगे पीछे हमारे कोई है भी तो नहीं। फिर सोचो कि मैं अगर मेरी बहन को किसी के पास छोड़कर जाऊंगा तो वो कौन सा भरोसे का आदमी होगा। मैं कैसे अपनी बहन को किसी के पास छोड़कर जाऊंगा? अगर एक बार आमना की शादी हो जाएगी, मैं इंशाअल्लाह तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगा। जहां तुम कहोगी हम वहां चलेंगे, लेकिन अभी तो ये मुमकिन नहीं है माहम। तुम भी जानती हो बहन अकेली छोड़कर मैं हनीमून पर नहीं जा सकता। मैं गुस्से से वहां से उठ गई थी। मैंने जल्दी से अपनी अम्मी को कॉल मिलाई और अम्मी को सारी बात सूरत हाल से आगाह करवा दिया था। अम्मी को भी गुस्सा आ गया था। वह कहने लगी, अगर मुझे इल्म होता कि मैं तुम्हारी ननंद ही तुम्हारी सारी खुशियां तुमसे छीन लेनी है तो मैंने कभी भी यहाँ तुम्हारी शादी करनी ही नहीं थी। खैर, मेरे पास इस मसले का ये हल है कि तुम अपनी ननंद को मेरे घर छोड़ जाओ। अम्मी की बात सुनकर मैं बेइंतहा खुश हो चुकी थी। रात में खाना खाते वक्त मैंने सोचा कि फैसल से अभी बात करूं, लेकिन वो वक्त सही नहीं था। खाना खाने के बाद जब हम कमरे में आए तो मैंने फैसल से कहा, हम आमना को अम्मी के घर छोड़ जाते हैं। मेरी इस बात पर भी फैसल ने वावेला खड़ा कर दिया था। वह बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं कैसे अपनी बहन को यूं छोड़कर जा सकता हूँ? मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरा दिल आमना की तरफ से मजीद खराब हो गया था। मैंने मन में ठान ली थी कि इसकी शादी कर कर ही दम लूंगी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।